اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا کے قدیم اور پاک شہر یروشلم کے بارے میں، جسے عربی میں بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عظیم شہر ہے جس کی تصویریں ہمیشہ سے انسان کے تصور میں رہی ہیں۔ یروشلم مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس ترین مقام ہے۔ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ 7 صلیبی جنگیں لڑی گئی۔ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 5000 سال پہلے آباد ہوا۔ اپنی طویل تاریخ میں یروشلم کو کم از کم 2 بار مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ 23 مرتبہ اس شہر کو ملٹری فورسز کے ذریعے گھیر کر اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی اور 52 مرتبہ اس شہر پر بری طریقے سے حملہ کیا گیا۔ یروشلم پر اتنے حملے ہونے کے باوجود بھی یہ شہر دوبارہ سے آباد ہوا اور پچھلی بار سے بھی زیادہ خوبصورت بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ اس شہر کو حاصل کرنے کی جنگ آج بھی فلسطین ورسس اسرائیل کی شکل میں جاری ہے۔ بیت المقدس یعنی یروشلم بہت سارے نبیوں کی سرزمین ہے۔ یروشلم دنیا کا ایسا شہر ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ انبیاء کرام پیدا ہوئے ہیں۔ یروشلم میں آج بھی بہت سارے نبیوں کے مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیسس کرائسٹ کہ جنہیں دنیا بھر کے کرسچینز اپنا مسیحا مانتے ہیں، ان کا نسب یعنی فیملی ٹری پروفٹ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ محمد کہ جن سے دنیا بھر کے مسلمان محبت کرتے ہیں، ان کا بھی نسب یعنی فیملی ٹری پروفٹ ابراہیم سے جا کر ملتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام یعنی پروفٹ موسیس کہ جنہیں دنیا بھر کے یہودی فالو کرتے ہیں، ان کا بھی نسب پروفٹ ابراہیم سے جا کر ملتا ہے۔ اور پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کا مقبرہ یروشلم میں واقع ہے۔ اس مقبرے کے ایک طرف قدیم ابراہیمی مسجد ہے، وہیں دوسری طرف یہودیوں کی عبادت گاہ موجود ہے۔ اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہولی چرچ آف سیپلکر جو یروشلم میں واقع ہے۔ یہ کرسچینز کا ہسٹوریکل اور مشہور چرچ ہے۔ دنیا بھر کے کرسچینز کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اس چرچ کو دیکھ سکیں۔ ان کا ماننا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحے گزارے اور یہیں سے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے اس چرچ کی چابیاں 800 سال سے مسلمانوں کے پاس ہے۔ ایسا اس لیے ہے ان چابیوں کو لے کر کرسچینٹی کے جتنے بھی گروپس ہیں ان میں کافی لڑائیاں ہوئیں۔ کیتھولک کرسچینز، گریک آرتھوڈاکس، میرینیٹ کرسچینز یہ سبھی چاہتے تھے اس چرچ پر کنٹرول ان کا ہو۔ جب وہ اپنے مسئلے کو سالو نہیں کر پائے تو چابیاں مسلم فیملی کو دی گئیں اور ایک ہی مسلم فیملی کے پاس یہ چابیاں 800 سال سے ہے۔ اور یہ ہے ویسٹرن وال، اسے اسلام میں دیوار براق کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی سب سے مقدس ترین دیوار ہے۔ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی آخری نشانی ہے۔ ہیکل سلیمانی وہی عظیم اور خوبصورت عمارت ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے تعمیر کروائی تھی۔ سارے یہودی اس دیوار کے پاس آ کر عبادت کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ اس قدیم دیوار کے بیچ بہت ساری کاغذ کی چٹھیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہودیوں کو کچھ مانگنا ہو وہ ایک چٹھی پر اپنی دعا لکھ کر اس دیوار میں موجود چھوٹے سے گیپس میں ڈالتے ہیں۔ اس دیوار کے بیچ ایک پارٹیشن بنا ہوا ہے۔ اس پارٹیشن کے ایک طرف عورتیں عبادت کرتی ہیں اور دوسری طرف مرد عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہودیت میں نامحرم مرد اور عورت کا ایک جگہ جمع ہونا منع ہے۔ یہ ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار ہے۔ ہیکل سلیمانی کو جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 1570 سال پہلے بنایا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد تقریباً 400 سال تک یہودی اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر 400 سال بعد اس شہر پر بڑا خطرناک حملہ کیا گیا۔ موجودہ دور کے عراق کو ماضی میں بابل یا بیبلون کہا جاتا اور بابل شہر کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم میں بڑی تباہی مچائی اور ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا اور لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ لیکن پھر 45 سال بعد ہی حضرت ذوالقرنین نام کے ایک عظیم اور نیک حکمران نے بابل شہر کو فتح کیا اور بخت نصر کی طاقتور سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد ذوالقرنین نے ان یہودیوں کو بھی آزاد کر دیا جنہیں بخت نصر قیدی بنا کر بابل لایا تھا۔ ذوالقرنین نے یہودیوں کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی اور یہودیوں سے کہا میں تمہارے ٹوٹے ہوئے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنواؤں گا۔ لہٰذا ذوالقرنین کے حکم پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنوا دیا گیا اور اگلے 580 سال تک یہ عمارت محفوظ رہی۔
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے رومن امپائر کے کمانڈر ٹائٹوس نے یروشلم پر حملہ کیا۔ یہ حملہ بھی اتنا خطرناک تھا کہ اس حملے میں بھی پورا یروشلم تباہ ہوا۔ اس حملے کے بعد یہودیوں کو یروشلم سے نکال دیا گیا۔ اس حملے میں ہیکل سلیمانی دوبارہ ٹوٹا اور اس کے مغربی جانب کی ایک دیوار بچی رہ گئی جو آج تک بھی محفوظ ہے۔ اسے ہم ویسٹرن وال کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دیوار کو اسلام میں دیوار براق اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروں والے براق کو باندھا تھا۔ اس ویسٹرن وال کے اوپر لکڑی کا ایک پل بنا ہوا ہے۔ اس پل سے گزرتے ہوئے مسلمان مسجد الاقصیٰ تک پہنچتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد الاقصیٰ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی اور حرم الشریف سے 7 آسمانوں کے جانب سفر طے کیا۔ حرم الشریف مسجد الاقصیٰ کے بازو میں موجود ایک خوبصورت مسجد ہے جس کا گنبد سنہرے رنگ کے پتھر سے بنا ہوا ہے، اسی لیے اسے ڈوم آف راک بھی کہتے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ یقین ہو سکے جس خدا نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل دے کر بھیجا، اسی نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سال 637 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو بنا کسی جنگ کے فتح کیا۔ یہ حضرت عمر کے زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کیونکہ جب وہ یروشلم آئے تو کوئی خون ریزی یا لڑائی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامک امپائر پوری دنیا کی سپر پاور بن چکی تھی۔ حضرت عمر کی آرمی اپنے گھوڑوں کا رخ جس ملک کی طرف موڑ لیتی، اس ملک کے حکمرانوں کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ یروشلم اس وقت بیزنٹین امپائر کے پاس تھا۔ جب حضرت عمر کی آرمی نے یروشلم کو چاروں طرف سے گھیرا تو بازنطینی حکمرانوں کے پاس گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا، ہم بنا کسی جنگ کیے امن کے ساتھ بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے اور آپ کے لیڈر عمر کے علاوہ کسی اور کو اس شہر کی چابیاں نہیں دیں گے۔ بیزنٹین امپائر کے کنگ ہرکیولس نے حضرت عمر کو یروشلم کی چابیاں سونپنے کے لیے ایک استقبالیہ پروگرام کا اہتمام کیا جس میں انہوں نے عمر کے استقبال کے لیے یروشلم کے بشپ اور دنیا بھر کے ایمبیسڈرز کو انوائٹ کیا اور حضرت عمر کے لیے ایک ریڈ کارپٹ بچھائی گئی جو 2 کلومیٹر لمبی تھی۔ مدینے سے بیت المقدس 1200 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عمر نے اپنے غلام کے ساتھ جب یروشلم کے جانب سفر طے کیا تو ان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، اسی لیے وہ دونوں باری باری اونٹ پر سفر کرتے۔ کچھ دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھتے اور ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے چلتا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نیچے اترتے اور خود اونٹ کی لگام پکڑ کر پیدل چلتے۔ جب وہ بیت المقدس پہنچے تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری عمر کی نہیں، ان کے غلام کی تھی۔ غلام اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور عمر اس کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے تھے۔ بیت المقدس کے لوگ اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ ایک ایسا انسان جو اپنے وقت کے سب سے بڑی اور سپر پاور سلطنت کا مالک ہے اور وہ اس طرح کی سادگی سے جیتا ہے، یہ یقیناً حیران کرنے والی بات ہے۔ کنگ ہیراکلس اور وہاں کے لوگوں نے حضرت عمر کے ساتھ آنے والی اسلامی سلطنت کا بھی خیر مقدم کیا۔ پھر 400 سال تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ 400 سال بعد پورے یورپ میں نعرے لگائے گئے کہ یروشلم کو مسلمانوں سے لے لیا جائے کیونکہ ان کے لیے بھی یہ شہر مقدس ہے۔ ایئر 1099 میں عیسائی صلیبی جنگ میں کامیاب ہوئے اور 90 ایئرز تک یہ شہر عیسائیوں کے پاس رہا۔ پھر 7 صلیبی جنگوں کے بعد ایئر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا۔ پھر تقریباً 700 سال یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ 19th سینچری میں یہودیوں نے اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کو بہت سارے پیسوں کی لالچ دی، لیکن سلطان عبدالحمید نے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ شہر دنیا بھر کے مسلمانوں کا حرم ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور اس کی ہار ہوئی تو اس شہر پر برٹش نے قبضہ کیا۔ اس کے بعد برٹش نے اس شہر کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ پوری دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر بیت المقدس فلسطین میں آباد کیا گیا اور آخر 1948 میں اسرائیل کو ایک ملک بنا دیا گیا۔ سبھی عرب ملکوں نے اس نئے اسرائیل کو قبول کرنے سے انکار کیا اور 1966 میں سارے عرب دیشوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن سبھی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔
دین سے دوری اور آپسی اختلاف کی وجہ سے 22 عرب ملک مل کر بھی اپنے درمیان موجود چھوٹے سے اسرائیل کو ہرا نہیں پائے۔ ہیکل سلیمانی کو ٹوٹے ہوئے 1950 سال ہو چکے ہیں اور آج یہودیوں کے پاس اس ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر کا مکمل نقشہ تیار ہے، اور اس کے نقشے کا مسجد الاقصیٰ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہودی ہیکل کی تعمیر سے پہلے مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آج بھی مسجد الاقصیٰ کی بنیادیں کھود کر اسے کمزور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کے تعمیر ہونے کے بعد مسجد الاقصیٰ شہید نہ ہوئی تو ہیکل سلیمانی کی اہمیت بالکل نہیں رہے گی۔